السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو کے اندر ایک اشکال کا جواب حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اشکال یہ ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو جانے کے قائل نہیں ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کبھی نہیں ہوا۔ ان کی دلیل قرآن کی آیات ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، کہ جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر نبی پر جادو ہوا اس کا مطلب جادوگر تو کامیاب ہو گئے۔ تو اس سوال کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کے شان نزول، اور خاص طور پر سورہ فلق کے متعلق کچھ نئے باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ہمارے یہ صدیق یوٹیوب چینل پر نئے آنے والے دوست و احباب سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، تبھی آپ کو پوری بات معلوم ہوگی، ورنہ ویڈیو کا جو اصل مقصد ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ان کا اشکال کیا تھا کہ نبی پر جادو نہیں ہوا، کیوں؟ قرآن میں ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر جادو ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جادوگر تو کامیاب ہو گئے۔ تو اس اشکال کے جواب سمجھنے سے پہلے ایک بات ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں ایک تاثیر رکھی ہے، چنانچہ پانی کا اثر الگ ہے، آگ کا اثر الگ ہے، نمک کا اثر الگ ہے، زہر کا اثر الگ ہے، ہر چیز کا اثر الگ الگ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کلمات کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے، یہ نبی پر بھی ہوتا ہے، غیر نبی پر بھی ہوتا ہے، کلمہ اپنی تاثیر دکھاتا ہے۔ تو اب ان کا اشکال تھا کہ نبی پر جادو نہیں ہوا، تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ آیات کو اچھی طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ کو اشکال پیدا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے جادوگر کا جادو چل جانا، ایک ہے جادوگر کا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا۔ جادو چلنا اور ہے، مقصد میں کامیاب ہونا اور ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی جس نے جادو کیا تو اس کا جادو بھی چل گیا اور اس کا اثر بھی ظاہر ہو گیا، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو قرآن میں جو ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ان کا مقصد کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے فرائض، اس کے ذمہ داری کو چھوڑ دے، ترک کر دے، دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑ دے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، تو مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، اگرچہ اس کا اثر ظاہر ہو گیا۔ اسی طرح اب دوسری جگہ میں دیکھیں، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناکام بنانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے جادوگروں کے ایک جماعت بلائے، ان سے جادو بھی کرایا، اس کا اثر بھی ظاہر ہو گیا۔ تبھی تو قرآن میں ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام دل میں خوف بھی محسوس کیا، لیکن کیا فرعون اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے؟ نہیں ہو پائے۔ موسیٰ علیہ السلام نبوت کے کام کو نہیں چھوڑے، دعوت و تبلیغ کے کام کو نہیں چھوڑے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ جادو کا چل جانا اور ایک ہے جادوگر کا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا۔ تو جادو تو چل سکتا ہے، نبی پر بھی ہو سکتا ہے، غیر نبی پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، معوذتین کے شان نزول، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کس سلسلہ میں نازل ہوئی؟ تو ان کا شان نزول یہ ہے کہ ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم اور اس کی کچھ بیٹیوں نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اس کا اثر بھی ظاہر ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے دو آیت نازل کی، دو صورتیں نازل فرمائے، اور ان دونوں صورتوں میں جب نازل ہوئی تو اس وقت وحی کے ذریعہ اس جادو کی جگہ کو بھی بتلا دی گئی جہاں سے مختلف چیزیں نکلی ہے جس میں جادو کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک تات کا ٹکڑا بھی نکلا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گرہ پر ایک ایک آیات پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولتے رہے، یہاں تک کہ گرہ بھی کھل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفا ہو گئے۔ تو یہ تو ہے اس کا شان نزول کہ کیوں نازل ہوئے۔ تو یہ اس یہودی کا ایک
جو ایک واقعہ ہے، جو ایک سازش ہے، اس کے متعلق، جادو کا جو ایک واقعہ ہے اس کے متعلق یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں آیات کے ترجمہ، اس کے بعد کچھ باتیں۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی اب کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک سے پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کی شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیریوں کے شر سے جب وہ رات آ جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پڑھ پڑھ کر پھک مرنے والیوں کے شر سے، اور ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ اب اس صورت کے اندر دو باتیں قابل ذکر ہے۔ پہلی بات، قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے مالک سے پناہ لیتا ہوں۔ اللہ تو ہر وقت کا، ہر ٹائم کا، شام کا بھی، صبح کا بھی، سب کا مالک ہے، تو پھر فلق کو کیوں خاص کیا گیا؟ ایک بات۔ دوسری بات، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، تمام مخلوقات کے شر میں تو رات کے شر بھی داخل ہے، حسد کا شر بھی داخل ہے، جادو کا شر بھی داخل ہے، تو پھر الگ سے ایک کیوں ذکر کیے گئے؟ تو یہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، میں صبح کے مالک سے پناہ لیتا ہوں، یہ کیوں خاص کیا گیا؟ اللہ تو ہر وقت کا مالک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے اشارہ ہے، فلقہ یفلق فلقن کا معنی ہے پھاڑنا۔ صبح کو فلق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ صبح کو رات کے اندھیروں کو پھاڑ کر اس کو نمودار کیا جاتا ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین رات کے اندھیروں کو پھاڑ کر صبح کی روشنی نکال سکتا ہے، وہی اللہ رب العالمین اسی کی ذات اس رات کے جو شر، مثلا جادو ہے، اس کے اثر کو بھی ختم کر سکتا ہے، زائل کر سکتا ہے، دور کر سکتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری بات کہ شر ما خلق، ما خلق یعنی تمام مخلوقات کے شر میں، تو بعد میں پھر رات کے شر وغیرہ کو کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، یعنی کسی چیز کو عام ذکر کرنے کے بعد پھر اس کو خاص کچھ باتیں ذکر کی جائے۔ اس کی ایک مثال مثلا یہ ہے، باپ اگر بیٹے کو کسی سفر کے لیے روانہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بیٹا اپنا پورا خیال رکھنا، بہت خیال رکھنا۔ تو یہ ایک جملہ ہے، اپنا بہت خیال رکھنا۔ پھر کیا کہتا ہے؟ خاص طور پر اپنے موبائل سے کسی کو فون کرنے مت دینا، خاص طور پر کسی کا کھانا مت کھانا، خاص طور پر کسی کے سامان اپنے پاس مت رکھنا۔ اب دیکھیے، تو جس طرح یہ جملہ کہ اپنا بہت خیال رکھنا، اس میں وہ بعد والے جملے بھی داخل ہے، بعد والے کلام کا مقصد بھی داخل ہے، اسی طرح من شر ما خلق میں جو رات کے شر ہے یا حاسد کے شر ہے وہ بھی داخل ہے، لیکن اس کو الگ سے ذکر کیا گیا تاکہ مخاطب اس کی طرف دھیان دے، اس کے مقصد اور وجہ تخصیص کو سمجھے۔ چنانچہ کتاب میں وجہ تخصیص یہ ذکر کی جاتی ہے کہ ومن شر غاسق اذا وقب، کیوں؟ اس لیے کہ دین کے شر تو نظر آتے ہیں لیکن رات کے شر نظر نہیں آتے۔ عربی میں مثال موجود ہے کہ اللیل اخفی للویل، کہ رات اپنے اندر ہلاکتوں کو چھپائے رکھتی ہے، رات میں شرور اور فتن کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ومن شر النفاثات فی العقد، جادو یعنی نفاثات یہ تو صفت ہے، موصوف نفوس بھی مراد لے سکتے ہیں یا نساء بھی مراد لے سکتے ہیں، دونوں موصوف مان سکتے ہیں۔ اور جادو کے سلسلہ ہی میں چونکہ یہ صورت نازل کی گئی، اس لیے یہ تو الگ سے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات کہ جادو کا جو اثر ہے یا کلمات کے جو تاثیر ہے وہ نظر نہیں آتی۔ کوئی گولی مارے تو نظر آ جائے گی، لیکن اس کی تاثیر نظر نہیں آتی۔ اسی طرح حاسد کے جو شر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حاسد کے شر یہ بھی مخفی ہوتا ہے۔ حاسد کبھی کبھی اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے، اوپر سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دل میں وہ جلتا بھی رہتا ہے، اس لیے حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی بات آئی۔ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ سورہ فلق کے اندر اس شر کا ذکر ہے جس کا نقصان دنیا میں ہوتا ہے، اور سورہ ناس کے اندر اس شر کا ذکر ہے جس کا نقصان آخرت میں ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں سورہ ناس کے متعلق بہت سی نئی باتیں جاننے کی کوشش کریں گے، بہت سی نئی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، آج اسی پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔